بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، مکتوبات علامہ کامون پوری۔ خط لکھنا بھی ایک فن ہے، لیکن اچھے خط وہی ہوتے ہیں جو بے تکلفانہ لکھے جاتے ہیں۔ یہی وہ صنف ہے جس میں لکھنے والا لاشعوری طور پر اپنا ما فی الضمیر، اپنے اخلاق و عادات، اپنے خیالات اور دوسروں کے متعلق اپنی رائے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ مولانا عبدالحق نے مکتوبات حالی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ خطوں سے انسان کی سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ملک و قوم کی نمایاں شخصیتوں کے مکتوبات شائع کیے جاتے ہیں، جو اگرچہ کسی مخصوص فرد کے نام لکھے گئے ہوتے ہیں، مگر ان دستاویزی تحریروں کی حفاظت سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ نجی خطوط سے ہم بہت سی اہم سیاسی، تاریخی، ادبی اور دینی معلومات کا ذخیرہ فراہم کر سکتے ہیں۔ علامہ کامون پوری نے اپنے قدردانوں، شاگردوں، ساتھیوں، احباب، عزیزوں اور مدیروں کو بے شمار خط لکھے ہیں۔ وہ ہر روز کثرت سے خط لکھتے تھے اور ہر ایک کے خط کا جواب دینا ضروری سمجھتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں سے ان کی ذاتی طور پر جان پہچان تھی اور بہت سے لوگوں سے صرف خط و کتابت کی حد تک تعارف تھا۔ ان کی مراسلت کا سلسلہ ہند و پاک کے علاوہ بیرون ممالک کے افراد سے بھی تھا۔ انہوں نے ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں کو خط لکھے ہیں اور ان کے درجے، ان کے عمر، ان سے تعلق اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق لکھے ہیں۔ وہ خط ہمیشہ برجستہ اور جلدی لکھتے تھے۔ علامہ مرحوم کے خط علمی، ادبی، تاریخی اور مذہبی معلومات سے پر ہیں۔ بقول ایک صاحب کے کہ اگر ان کے سب خط مل جاتے تو علمی دنیا میں ایک نمایاں اضافہ ہو جاتا۔ جو خط انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور بچوں کو لکھے ہیں، یوں تو وہ بالکل نجی خط ہیں، مگر ان سے علامہ کی سیرت و کردار، ان کے انداز فکر، طرز زندگی کے متعلق ان کی رائے اور ان کی مصروفیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد کتابوں سے آپ کے لکھے ہوئے چند خط ملے جو کسی سبب سے سپرد ڈاک نہ ہو سکے تھے۔ ان کو پڑھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ خط تو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا منظر عام پر آنا کئی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اچھے اور معلوماتی خط محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ علامہ مرحوم کے کچھ عقیدت مندوں نے ان کے خط بڑی حفاظت سے محفوظ رکھے ہیں۔ جب میں نے اخباروں کے ذریعے ارباب کرم سے گزارش کی کہ میں ان کے خطوط شائع کرنا چاہتی ہوں تو بہت سے حضرات نے ازراہ کرم فوراً مجھے رجسٹری سے علامہ کامون پوری کے خط روانہ فرما دیے اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں نقل کرنے کے بعد بحفاظت انہیں واپس بھیج دوں۔ اخباروں میں اعلان کے علاوہ میں نے بہت سے ان بزرگوں سے ذاتی طور پر خط لکھ کر گزارش کی جن سے مجھے امید تھی کہ ان کے پاس والد محترم کے چند خطوط تو ضرور محفوظ ہوں گے، لیکن ان حضرات نے میرے متعدد خطوط اور یاد دہانیوں کے باوجود چند سطر کے جواب تک سے محروم رکھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے ہم عصروں اور علماء کرام کو جو خط لکھے ہوں گے، علم و معنی کے اعتبار سے وہ بہت اہم اور افادیت بخش ہوں گے، مگر افسوس کہ میں اس طرح کے خط فراہم نہ کر سکی۔ جن حضرات نے اس سلسلے میں میری مدد فرمائی اور مجھے علامہ مرحوم کے خطوط روانہ فرمائے، وہ تمام خط بے حد تشکر و احترام کے ساتھ نقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ خط تقریباً 45 برس پہلے علامہ کامون پوری نے مصر سے کسی صحافی کے نام لکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھی آپ کتنے جدید اور روشن خیالات کے مالک تھے اور کیسی کیسی تجویزیں اور اصلاحیں آپ کے ذہن میں تھیں۔ یہ خط کرم خوردہ ہے، جو کچھ پڑھا جا سکا ہدیہ ناظرین ہے۔ خدا آپ کو ہمارے فخر و مباحات کے لیے زیادہ مدت تک زندہ رکھے۔ آپ کا مرسلہ خط 2 ربیع الاول سن 1354 ہجری کا مجھے 21 ربیع الاول کو ملا۔ میں عرصے سے اپنی قوم کی پستی و تنزلی کا گہری نگاہ سے مطالعہ کر رہا تھا۔ یک میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تدبیر، منزل اور سیاست تمدن کا مرتبہ بعد میں ہے، پہلے تفسیر نفس کی طرف کیوں نہ متوجہ ہوں۔ میں نے غور کیا کہ آخر میں اپنی تکمیل کس طرح کروں۔ فروری کو میں نے اپنے والدین، بھائی، بیوی، بچے، اعزاء، احباب اور وطن کو الوداع کہا۔ بمبئی سے کربلا معلیٰ، نجف، کوفہ، کاظمین، سامرا، بغداد اور بیت المقدس ہوتا ہوا 29 اپریل
سن 1935 کو قاہرہ پہنچا۔ میری اتنی خراب رائے پہلے نہیں تھی جو مشاہدات کے بعد، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک میں نے اپنا سفر نامہ شائع نہیں کیا۔ دل میں گہرے گہرے زخم ہیں، زندگی بدمزہ اور تلخ ہے۔ ہم اس قدر ذلیل ہیں کہ اگر احساس ہو تو دوسری قوموں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ حیات میں کوئی لذت معلوم نہیں ہوتی۔ ہم ہندوستان میں 3 کروڑ کہے جاتے ہیں، اس وقت بھی ایران میں ہماری خود مختار سلطنت ہے۔ عراق میں بقول شخص سے آج بھی بعض علماء کا اتنا تسلط ہے جو شاہ عراق کو حاصل نہیں ہے، مگر آج ہمارے قبضے میں کوئی ایسی باقاعدہ یونیورسٹی نہیں ہے جس میں علوم اہل بیت کی تعلیم ہوتی اور جسے ہم قومی سابقے میں فخر و مباحات کے موقع پر استعمال کر سکیں۔ دنیا تمدن کی طرف بڑھ رہی ہے اور عراق ابھی تک کھنڈروں اور قبرستانوں میں درس دینے پر قانع ہے۔ ہندوستان کی حالت قابل افسوس ہے، مگر عراق کی حالت زیادہ قابل گریہ ہے۔ انسانی زندگی صرف سانس کی آمد و رفت کا نام نہیں۔ انسان حساس، متحرک بالارادہ اور مفکر بالقوہ کو کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے معنی اس کی حرکت، اس کے احساس اور اس کی فکری ہے۔ ہم کو کون زندہ کہے گا جبکہ ہمارے پاس تاریخ بھی نہیں ہے جس سے ہماری زندگی کے آثار معلوم ہو سکیں۔ دنیا بڑی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ مفکرین ہمارے متعلق غور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں کرتے۔ ان کے سوال: ہم اگر اپنا تعارف خود نہیں کرائیں گے تو دوسرے اپنے ذاتی وسائل کے ذریعے سے ہم کو پہچانوائیں گے۔ اس وقت ہم کس قدر مسخ ہو جائیں گے کہ ہم کو خود اپنی شناخت دشوار ہو جائے گی۔ ہم میں حرکت فنا ہوگی۔ جمود نے ہم کو برباد کر دیا ہے، زہد کاذب، ورع باطل، شیطانی وسوسوں نے ہم کو تمام ترقی یافتہ قوموں سے پیچھے ڈال دیا ہے۔ زہد کے معنی ہم عملاً روحانیت سمجھتے ہیں، حالانکہ زہد کے اسلامی معنی کچھ اور ہیں۔ جہاد کے اقدام کے معنی بے شک ہماری پرامن ملت میں حرام ہے، اور ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ صفحہ عرض پر ہماری ہی وہ جماعت ہے جو امن و امان کی پیغام بر ہے۔ مگر جہاد سعی المومن بکل الوسائل کامل حتی تبدو حیاتہ لا غرض کلمۃ الدین کے معنی میں ہر وقت ہم پر بلکہ ہر انسان پر فرض ہے۔ اپنے حقوق کے لیے سعی کرے، دفاع اقدام نہیں ہے۔ یورپ نے آج تربیت طفل سے سیاست ممالک، ارض سے استمطار سما اور عمل سوزی سے توپ و مشین گن اور حیوانات سے استخدام برق و بخار تک قدرت حاصل کر لی۔ جن چیزوں کی طرف 1300 برس پہلے ملتفت تھا، ازدواج نباتات کا قرآن میں ذکر ہے۔ من کل الثمرات جعل فیہا زوجین۔ کیا قرآن مجید میں ثم استوی علی السماء نہیں ہے؟ جب دنیا فکر اور عمل کے لحاظ سے غلام تھی، اس وقت ہم کو اسلام نے حریت شخصیہ، حریت ذات اور حریت مادی، حریت ملک، حریت اعتقاد، حریت رائے، حریت تعلیم کا درس دیا۔ لیکن آج ہم اس قدر وسیع نظر ہیں کہ حریری، میر زاہد، حمداللہ، قاضی شرح جامی، کافیہ، سعیدیہ کو اپنے نصاب سے خارج کرنے سے لرز رہے ہیں اور سائنس کو اپنے ماتحت مدارس میں داخل کرنے سے کانپتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حریری، کافیہ اور بدیع سعیدیہ سے ہمارا کوئی مذہبی علاقہ نہیں ہے، نہ ہی اس کو ہمارے مذہب سے مخالفت ہے۔ ان کتابوں کو خارج نہ کرنے کا سبب ہماری کاہلی ہے۔ ہم کو اس کے بدلنے کے لیے اپنا وقت دینا پڑے گا۔ سائنس اس لیے داخل نہیں کرتے کہ ہم اس سے بے بہرا ہیں اور ہماری غفلت اور آرام طلبی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر ہم اقتضائے حیات کو پورا کریں گے تو ہلاک نہیں ہوں گے۔ یہ تو خدا کا اعلان کردہ قانون ہے کہ اگر ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو خدا بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تعلیم کو سہل کیجیے، صنعت و حرفت کو فروغ دیجیے، اس پر غور کیجیے۔ واضح لکھیے، تعلیم مبتدی، تعلیم منتہی، تعلیم نوابغ کے لیے علیحدہ علیحدہ نصاب ان کے مراتب کا فرق کر کے بنائیے۔ حکماء، علماء، عمراء قوم کے طبیب ہیں، قوم کے مرض کے مطابق نصاب مدرسین کیوں تیار نہیں کرتے جو سائنس کو علوم اسلامیہ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر سکیں؟ نواب مولوی مہدی حسن صاحب، پروفیسر مسعود اولاد حیدر صاحب، ابن حسن صاحب، مولانا ابن حسن صاحب نونہروی، مولانا عادل اختر صاحب، مولانا کفایت حسین صاحب، مولانا فضل علی صاحب، مولانا محمد سبطین صاحب، مولانا احمد علی صاحب، علامہ حائری، علامہ ہندی، مختار حسین جونپوری، مولوی ظفر مہدی صاحب، مولانا اختر علی صاحب، پروفیسر حسینی، مولوی آغا مہدی صاحب، اولاد حسین صاحب، شاعر ناظم انصاری، خواجہ اسد، قتیل عزیز صفی، علامہ آرزو، ثاقب جوش، عادل صاحب صدر الافاضل، جناب قیس زنگی پوری، جمیل مظہری، حکیم منع آغا صاحب، حکیم احمد حسین صاحب، حکیم مظفر حسین صاحب،
حاذق الاطباء حکیم محمد صادق صاحب کلکتہ، حکیم سید علی صاحب ارزانی پور، مولوی غلام الحسین پانی پتی، خواجہ غلام السیدین جعفر حسین پی ایچ ڈی، ڈاکٹر اعجاز حسین خان بہادر، ڈپٹی احمد علی خان، نواب خاقان حسین، حامد حسین مصنف تخت اسلامی، ذاکر حسین دہلوی، خواجہ اطہر حسین، مولانا راحت حسین بگ پوری، شاداں بالگرامی، مولانا کبن صاحب، پروفیسر محی دہلوی وغیرہ، ان حضرات کے نام خطوط روانہ کیے جائیں اور ہر ممکن مدد ان سے حاصل کی جائے۔ ہر شخص سے اس کی دلچسپی کی مناسبت سے اس سے معلومات حاصل کیے جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستانی شیعوں نے توجہ نہیں کی تو کم از کم 500 سال تک اور افسوس کرنا ہوگا۔ ایران میں آثار الشیعۃ الامامیہ کے نام سے علمی خدمات کو مرتب کر لیا گیا ہے۔ سامرہ میں آغا بزرگ اسی عنوان کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ دمشق میں علامہ محسن آملی آیان الشیعہ کے عنوان پر جہاد قلم فرما رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے خدمات کو مہیا نہیں کر لیا تو جس طرح ہم کو دیگر مورخین سے شکایت ہے کہ وہ ہم کو یا تو بھول جاتے ہیں یا بدنام کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے محترم اہل قلم سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ فقیہ اہل بیت مولانا محمد باقر صاحب علی اللہ مقامہ، مولانا ہارون صاحب، مولانا محمد رضا صاحب، علامہ مرتضیٰ صاحب فلسفی، جسٹس کرامت حسین، یہ سب ہستیاں تاریخی حیثیت رکھتی ہیں، مگر ہم نے ان کو کھو دیا۔ ہمارے پاس ان کی سیرت کا کوئی ذخیرہ نہیں جس سے ہماری نگاہوں میں ان کی خدمات کی فہرست آ جائے۔ مشرق کے واحد خطیب شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب، جو فن خطابت کے مجید ہیں اور جن سے فن خطابت کو باقاعدہ فروغ ملا، ان کی وفات ایک ناقابل برداشت سانحہ سمجھی جائے گی اور ان کی وفات کے بعد اہل دل بے چین ہو جائیں گے۔ ان کے اصول تقریر کو مدون کیا جائے گا، ان کی خصوصیات زندگی، ان کی علمی و عملی بلندیاں کتابی صورت میں لائی جائیں گی۔ اہل علم ان کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنا زور قلم صرف کریں گے۔ ان کے نام پر کسی علمی شعبے کا افتتاح ہوگا، مگر ہوا کیا یا ہوگا کیا؟ ان کے کمالات کے مظاہرے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، ایک جنگل میں ان کو دشمن سے سابقہ ہوا۔ موصوف نے کوئی دعا پڑھی تھی کہ درختوں پر عجیب عجیب صورتیں نظر آنے لگیں اور دشمن مرعوب ہو گیا۔ ایک نامہ نگار لکھتا ہے کہ ہر سال مولانا کے نام پر ایک اشرا قائم کیا جائے گا۔ اتنی بڑی حیرت ناک ہستی کے تعارف میں واقع صحرا کے سوا کوئی کارنامہ قابل تحریر نہیں ملا، اور ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے اشرا قائم کرنے سے بہتر کوئی تجویز ذہن میں نہیں آئی۔ یہ خط معلوم نہیں ہو سکا کہ کس کے نام لکھا تھا، اس کی ایک نامکمل نقل ہی مل سکی ہے۔ مکرمی سلام مسروم، آج 17 اکتوبر کو خط ملا جس میں وہ خاص مقامات درج تھے جس کی تشریح مطلوب ہے۔ ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام ابن مغیر مخزومی تھا، یہ جناب رسول خدا کا سخت مخالف تھا، جنگ بدر میں مارا گیا۔ بیر العلم صحیح نہیں ہے، بیر العلم املا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا پانی ختم ہو چکا تھا، آس پاس کہیں پانی نہ تھا، مسلمان پیاس سے پریشان ہو گئے۔ بیر العلم کے نام پر کچھ خاص فاصلے پر ایک کنواں تھا، حضرت نے ساتھیوں سے کہا کہ وہاں سے پانی لاؤ، جو پانی لائے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ کئی لوگ گئے، لیکن اس کنویں کے پاس مہیب آوازیں سنی، فضا میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے، یہ لوگ خوف زدہ ہو کر واپس آ گئے۔ جناب رسول خدا نے بار بار جنت کی ضمانت کا اعلان فرمایا، لیکن جو جاتا خوف زدہ ہو کر پلٹ آتا۔ پیاس کی شدت بہت بڑھ گئی تھی، آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو خوف و دہشت کی تمام باتیں پیش آئیں۔ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ بہت خوف زدہ تھے۔ حضرت علی نے ان کو مطمئن کیا کہ ابھی حالات پر قابو پا لیا جائے گا۔ یہ جن تھے جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ حضرت علی کنویں میں اترے، جنوں کو مغلوب کیا اور مسلمانوں تک پانی پہنچا دیا۔ مناقب علامہ محمد علی ابن شہر آشوب، متوفی سن 588 ہجری۔ غزوہ ذات السلاسل یا غزوہ ذات السلسلہ، اس جنگ میں حضرت علی نے 7 بہادروں کو قتل کیا۔ مقتولوں میں سعد ابن مالک اجلی کافی مشہور سربا تھا۔ اس موقع پر سورہ عادیات پارہ نمبر 30 نازل ہوا تھا، جس میں حضرت علی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رجعت شمس، ایک موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ کا سر حضرت علی کی آغوش میں تھا، وہی عالم خواب میں نازل ہو رہی تھی۔ نماز عصر کا وقت ختم ہوا، سورج ڈوب گیا۔ وہی میں خلل پڑنے کے اندیشے سے حضرت علی نے رسول خدا کے سر کو آغوش سے جدا نہیں کیا، وہی ختم ہو گئی اور حضرت نے خدا سے دعا کی، پروردگار علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کے لیے دوبارہ سورج کو طالع کر دے کہ یہ عصر کی نماز وقت کے اندر پڑھ لیں۔ سورج پلٹا اور حضرت علی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھی۔ تذکرہ خواص الامہ سبط ابن جوزی صفحہ نمبر 30۔ ناد علی، جنگ احد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے تو آپ کو حکم خدا ہوا کہ علی کو پکارو۔ ان الفاظ میں حکم آیا تھا، ناد علی مدر العجائب،
تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی۔ اس کا ذکر حیات القلوب میں علامہ مجلسی اور مدارج النبوہ شاہ عبدالحق دہلوی نے کیا ہے۔ مولانا جامعی نے کہا کہ بجنگ احد چون نبی مان تنہا خدایش فرستاد ناد علی را، لوگ دفع مصیبت کے لیے ناد علی پڑھتے ہیں۔ حدیث نور حضرت نے فرمایا کہ میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے نور تھے۔ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اس نور کے 2 حصے کیے، ایک حصے میں ہوں اور ایک حصے میں علی۔ اس حدیث کو حضرت سے صحابہ میں حضرت سلمان فارسی اور جابر ابن عبداللہ انصاری اور انس ابن مالک وغیرہ نے سنا۔ بے شمار کتابوں میں مکتب اسلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل متوفہ سن 211 ہجری، مسند احمد ابن حنبل میں، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں اور خوارزمی نے مناقب میں اسے درج کیا ہے۔ ام وہب زوجہ عبداللہ ابن عمیر کلبی، یہ دونوں کوفے میں مسجد کے قریب رہتے تھے۔ عبداللہ ابن عمیر قبیلہ علیم سے تھے اور ام وہب کے باپ کا نام اب تھا، یہ قبیلہ بنی نمر ابن قاصد سے تھے۔ عبداللہ ابن عمیر خدا پرست بزرگ تھے، شہادت کا مرتبہ ان کی نظر میں بہت بڑا تھا۔ ان کو شہادت کی آرزو رہتی تھی۔ جب واقعہ کربلا کے سلسلے میں کوفے سے امام کے مقابلے کے لیے کربلا فوج جانے لگی تو ابن عمیر نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ شہادت کی آرزو مندی میں امام حسین کے پاس کربلا پہنچنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ابن عمیر نے اپنی بیوی ام وہب سے مشورہ کیا، وہ بڑی مومنہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے موقع پر ہم اپنا فرض ادا کریں، تم چلو اور مجھے بھی ساتھ لے لو۔ یہ لوگ امام کے پاس کربلا پہنچے گئے۔ جب دشمن سے جنگ چھڑ گئی تو ابن عمیر میدان جنگ میں آئے اور ادھر سے یسار زیاد کا غلام اور سالم عبید اللہ ابن زید کا غلام آیا۔ ابن عمیر نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ امام کے پاس آئے اور اپنی بیوی سے بھی ملے۔ اس وقت برجستہ ولولائے جنگ سے چند شعر نظم کرا دیے۔ اس نظم میں ام وہب کو بھی خطاب کیا ہے۔ انی زعیم لک ام وہب بالطعن فیہم والترب فعلی غلام مؤمن بالرب۔ ابن عمیر پھر جنگ میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت ام وہب بے-تاب ہو کر عمود خیمہ ہاتھ میں لے کر میدان کی طرف بڑھیں، کہنے لگیں، ابن عمیر تم پر میرے ماں باپ قربان، ذریت رسول کی حمایت میں جان لڑا دو۔ ابن عمیر زخمی ہو چکے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ ام وہب کو خیمے میں واپس کر دیں، لیکن وہ دشمن پر حملے کی نیت سے آئی تھیں۔ وہ واپس جانے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھیں، میں تمہارے ساتھ جان قربان کروں گی۔ جب امام نے ام وہب سے فرمایا خیمے میں جاؤ، عورتوں سے جہاد ساقط ہے، تو وہ خیمے میں واپس چلی آئیں۔ ابن عمیر نے دشمن سے گھمسان کی جنگ کی، کافی نقصان پہنچایا۔ آخر میں ہانی ابن ثبیت حزیرمی اور بکیر تمیمی نے انہیں شہید کر دیا۔ اس سانحے کے بعد ام وہب دوڑتی ہوئی شوہر کی لاش پر پہنچی، چہرے کو غبار اور خون سے صاف کیا اور کہا، جنت مبارک ہو، خدا سے میری التجا ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ جنت نصیب کرے۔ شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ ام وہب کے سر پر نیزہ مار کر ہلاک کر دے۔ اس نے نیزے سے ان کا سر چور چور کر دیا، وہ اسی جگہ شہید ہو گئی۔ ثقلین، یہ مشہور حدیث ہے۔ صحابہ و تابعین نے اس کی روایت کی ہے اور عہد رسول سے اب تک ہر مکتب خیال کے علماء و محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اہل بیت رسول کی دینی عظمت و جلالت کی یہ بہت بڑی سند ہے۔ حدیث یہ ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہیں گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ ابن اسیر جزری اس حدیث کے ایک حصے کو لکھنے کے بعد ثقل کے معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن و عطرت کو رسول خدا نے ثقل اس لیے فرمایا کہ ان دونوں سے تمسک اور ان دونوں کی ہدایت کے مطابق عمل لوگوں کو دشوار معلوم ہوتا ہے، اور ہر قیمتی چیز کو ثقل کہتے ہیں۔ ان دونوں کو ثقلین فرما کر ان کی قدر و عظمت اور شان کی جلالت کا اظہار فرمایا ہے۔ انما، لفظ انما کسی صفت کے کسی موصوف میں یا کسی موصوف میں کسی صفت کے حصر کے لیے آتا ہے۔ شعراء اہل بیت اختصار کے لحاظ سے انما سے ذیل کی آیت مراد لیتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ۔ ایماندارو، تمہارے سرپرست تو بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول، اور وہ مؤمنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ باتفاق مفسرین یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں نماز جماعت ہو رہی تھی۔ اسی حالت میں ایک سائل نے سوال کیا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی اس وقت رکوع میں تھے، اپنی انگلی سے سائل کی طرف اشارہ کیا، اس نے اشارہ پا کر انگوٹھی اتار لی۔ اس موقع پر حضرت علی کی مد میں آیہ انما ولیکم حضرت کے پاس لائی گئی۔ تذکرہ خواص الامہ، سبت ابن جوزی، متوفہ سن 654 ہجری۔ علم نشرح لک صدرک، یہ سورہ انشراح کی پہلی آیت ہے، یہ 30ویں پارے میں ہے۔
رسول کیا ہم نے تمہارا شر صدر نہیں کیا اور تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی؟ اس آیت میں حضرت علی کی فضارت و جانشینی کا بیان ہے۔ والنجم 27ویں پارے میں، یہ 52 نمبر کا سورہ ہے، اس میں تارے کی قسم کھائی گئی ہے جبکہ وہ ٹوٹا تھا۔ ایک دن کچھ لوگ حضرت کے پاس بیٹھے تھے، ایک تارا ٹوٹا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تارا جس کے گھر میں گرے گا وہ میرا وصی ہوگا۔ سب نے دیکھا وہ تارا حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں اترا۔ من یشری، یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 207 ہے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو رضا اللہ کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ خدا ایسے بندوں پر بڑا شفقت دینے والا ہے۔ شب ہجرت، جبکہ مشرکین مکہ نے حضرت کے قتل کی سازش کی تھی، وحی الہی نے حضرت کو خبر کر دیا۔ آپ نے مدینہ ہجرت کا تہیہ فرما لیا اور کفار کو آپ کے جانے کی اطلاع نہ ہو، اس لیے اپنے بستر پر خدا کے حکم سے حضرت علی کو سونے پر معمور کیا تاکہ کفار مکہ یہ سمجھیں کہ رسول خدا سو رہے ہیں اور صبح تک حضرت کے مکے سے چلے جانے کا راز فاش نہ ہو۔ حضرت علی کی یہ قربانی غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی۔ جبریل امین اللہ کی طرف سے حضرت کے اس قربانی کی مد میں رسول خدا کے پاس یہ آیت لائے۔ تذکرہ خواص الامہ سبت ابن جوزی صفحہ نمبر 21۔ والفجر، یہ 30ویں پارے میں 89 نمبر سورہ ہے، اس میں صبح کی قسم کھائی گئی ہے۔ شعراء رسول خدا اور اہل بیت کے چہرے کو والفجر یعنی صبح سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کی زلفوں کو واللیل سے۔ عیشۃ راضیہ 30ویں پارے میں سورہ قاریہ کی یہ ایک آیت ہے، اس میں مذکور ہے کہ حشر میں جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی پائے گا۔ ائمہ اہل بیت پاک بازی میں اور اعمال کی بلندی میں مثالی درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اس آیت کا ان پر سب سے زیادہ انطباق ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ سورہ انشراح کی پہلی آیت ہے، یہ سورہ 19ویں پارے میں ہے۔ الم نشرح سے بعض مفسروں کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ حضرت کا سینہ فرشتے چاک کر کے غلاظت نکالتے تھے اور نور بھر دیتے تھے۔ محققین اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔